نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر جب سب سے زیادہ کڑا وقت، مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہے محتاجی، کیونکہ انسان محتاج ہو جائے تو وہ اتنے قرض سے گزرتا ہے یا اسے ایسے قرض سے گزارا جاتا ہے کہ اس کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے۔ اب محتاجی مختلف اقسام کی ہوتی ہے کہ بعض محتاجی انسان کی بے روزگاری میں ہوتی ہے کہ اس کا روزگار نہیں لگتا، جاب نہیں ہوتی، جاب لیس ہوتا ہے، یا کوئی کاروبار نہیں ہوتا اور وہ گھر میں مسحور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اب اکیلا شخص ہو تو وہ اتنا ہائپر ہوتا ہے، اتنا ٹینس میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے زندگی محال ہوتی ہے۔ پھر انسان شادی شدہ ہو اور اس کی اولاد بھی ہو تو پھر اگر وہ محتاجی کی زندگی بسر کرے تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض آزمائش ہوتی ہے اور بعض اللہ کی طرف سے پکڑ کی صورت میں یا اپنی طرف راغب مائل کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے بعض اوقات ایسے ناکردہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو دکھلائی نہیں دیتے، سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ گناہ کرتا ہے عام طور پر عام زندگی میں، یا وہ گناہ ایسے کہ جو جاری رہتے ہیں اور اس کو خبر نہیں ہوتی، ان گناہوں کا وبال اس پر آ جاتا ہے۔ تو دوسری آزمائش کی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ مال کو لے کر آزماتا ہے، کیونکہ آج کل مال جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے قریب ہے، اس کے دل کو بھاتا ہے، وہ اسی میں جتن کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو پھر جب اللہ آزماتا ہے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز لے کے آزماتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سے سرخرو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، فرمایا، بولے کہ آپ بتلائیں کہ اللہ کی آزمائش اور اللہ کے عذاب میں کیسے جانچا جائے، پڑتال کی جائے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، راغب ہو جاؤ، تو سمجھ لو کہ اللہ یہ تم پر آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تمہیں اپنے قرب میں لانا چاہتا ہے، اپنے رستے پر لانا چاہتا ہے، صحیح رستے پہ لانا چاہتا ہے۔ اور اگر تم کسی بیماری، تکلیف، محتاجی میں، پریشانی میں، غربت میں اللہ سے دور ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب ہے تم پر۔ تو اس لیے انسان پر محتاجی آتی ہے، محتاج ہو جاتا ہے پائی پائی کا، یا قرض دار ہو جاتا ہے، یا رزق پر محتاج ہو جاتا ہے کہ بچوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، محتاجی کی زندگی ہے، گھر میں کوئی ایسا سربراہ ہے، بھائی ہیں، ان کا محتاج ہو جاتا ہے، خاندان میں محتاج ہو جاتا ہے، یا محلے میں کوئی ایسا بڑا ہے جس کا محتاج ہو جاتا ہے، جو اس کا گھر کا راشن چلاتا ہے، تو یہ محتاجی ہے۔ دوسری محتاجی ہوتی ہے انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان کی ٹانگیں نکارہ ہو جائیں، یا انسان کا جسم مفلوج ہو جائے، فالج آگ ٹپکے اور انسان کوئی کام کاج نہ کر سکتا ہو، اور یہ ایسی محتاجی ہے کہ جو انسان کو بستر مرگ پہ لے جاتی ہے، جسم کو، اور انسان کے دماغ کو معوف کر دیتے ہیں اور انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کسی کو ایسا محتاج آئیں، سمجھیں، دیکھیں تو الفاظ کے چناؤ، الفاظ کے شناس نہ بنے، آپ چہرہ شناس بنے، کہ آپ چہرے سے اندازہ لگائیں کہ کسی کی مجبوری کا، اور اس کی مجبوری میں اس کی مدد کریں۔ جب آپ اللہ کے مخلوق کی مدد کریں گے تو پھر اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جسم صحیح ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اچھے خاندان سے لگتا ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں دیں؟ یاد رکھیں، اللہ آپ کو بھی تو دیتا ہے۔ آپ کے پاس پہلے ہر چیز، ہر نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے مزید نوازتا ہے۔ اگر ایسے آپ کی طرح اللہ بھی سوچے کہ اس کے پاس تو پہلے سے پیسہ موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، پھر اس کو کیوں دوں، تو پھر آپ پر بھی رک جائے گا۔ تو اس لیے نہ دیکھیں کہ یہ غریب امیر ہے، امیر لگتا ہے، کام کاج کیوں نہیں کرتا۔ بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا، یا دکھلا نہیں سکتا، بتلا نہیں سکتا، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی مدد کریں۔ آج جو میں وظیفہ لایا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے لایا ہوں کہ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، کہ جس کے کرنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ محتاجی سے بچیں گے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو، یا مالی ہو، جانی ہو، یا کسی بھی طرح کی محتاجی ہو، کہ جس سے آپ کے ہاتھ پھیلانے کا خطرہ ہو، آپ کی ایگو ہرٹ ہو، آپ کا سر فخر سے بلند ہونے کے بجائے جھک جائے، یا آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کو ملامت کریں کہ میں کس کے تابع ہو چکا، کس کے محتاجی میں آ چکا۔ یاد رکھیں، آپ اللہ کے محتاج ہو جائیں پھر دنیا آپ کے محتاج ہوگی، آپ دنیا کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر آپ محتاج نہیں ہو سکتے صحابہ اکرام کی طرح، کہ جیسے وہ محتاج نہیں تھے کسی شخص کے، وہ صرف اللہ کے محتاج تھے۔
تو اس لیے جب وہ اللہ کے در سے جڑ گئے تو پھر سارے در ختم ہو گئے، ٹوٹ کے فنا ہو گئے، پھر وہ اللہ ہی کے در کے ہو کر رہ گئے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے در کے ہو جائیں، باقی دروں کو چھوڑ دیں، وہ باقی در بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب سارے در اللہ کے محتاج ہیں تو پھر ہم اللہ کے محتاج کیوں نہ ہوں؟ اس لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے محتاجی سے نکلتے ہیں۔ تو یہ آپ وظیفہ یاد بنائیں، یا مالک الملکی جل جلالہ، یہ آپ وظیفہ یاد بنائیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے در کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔